بڑی عظمت والی رات ہے، 27ویں شب ہے، دام رات ہے۔ تو اس رات کی اہمیت کو سمجھیے اور اس موقع کو اس سے ملائیے، اگر تو اس کی اہمیت دوبارہ ہو جاتی۔ ایک تو 27ویں رات، پھر قرآن کی تکمیل ہے، تو یہ اللہ کا آپ پر بڑا خاص کرم ہے کہ اسی مبارک رات میں قرآن کی تکمیل کا بھی رب کریم نے موقع نصیب فرمایا۔ پورے رمضان کے خلاصے، پورے رمضان کے خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کر اور ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، اس لیے اللہ نے یہ رمضان رکھا، اس لیے راتیں رکھی، اس لیے اللہ نے اپنے انعامات کو رکھا۔ اگر ہماری زندگی رمضان کے اس 26 روزے کے گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے بھی، تو بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے، کانپنے کی ضرورت ہے۔ گویا رمضان آیا تو ہے، مگر ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا سوائے اس کے کہ ہم بھوکے پیاسے رہے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں ہمارے روزے کا جو مقصد بیان کیا دنیا میں، عام طور پہ ہم علماء سے آخرت کی فضیلت سنتے ہیں کہ جنت میں ریان دروازے سے روزے دار جائیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا اس کا بدلہ میں ہوگا۔ بے شک بالکل صحیح ہوگا، مگر اس سے پہلے کا مرحلہ ہے دنیا میں روزے کا مقصد ہے تقوی والا بننا، کہ تم روزہ اس لیے رکھو تاکہ تقوی والے بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں آیا، تقوی کیا ہے؟ جھوٹ چھوٹ جائے، غیبت چھوٹ جائے، برائی چھوٹ جائے، ناجائز کمائی ہم سے چھوٹ جائے، دوسروں کے لیے دلوں میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے، ہر ایک کی عزت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، نمازوں کی پابندی آتی، یہ سب تقوی ہے۔ اور اگر ہمارے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی وہی رہی تو پھر روزے کا وہ مقصد جو دنیا میں چاہیے تو وہ حاصل نہیں۔ اللہ سے یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب کو روزے کا سچا مقصد نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تراویح پڑھی ہے آپ نے، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس میں 40 سجدے ہیں، ساری نمازوں کا خلاصہ ہے سجدہ۔ کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ عظمت اگر کسی عمل کو بخشی ہے تو وہ سجدے کو بخشی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا سجدہ میری قربت کو پانے کا اور میری محبت کو پانے کا سب سے عظیم ذریعہ۔ سجدہ کریے یہ بہترین اور میرے قریب ہو جائیے۔ اب یہ روزانہ جو 40 سجدے کریں ان کے کرنے کے بعد اللہ سے کچھ قریب بھی ہم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ کی محبت ہمارے دل میں کچھ آئی نہیں آئی؟ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا خیال، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں اللہ کا خیال آنا بھی شروع ہوا ہے، نہیں ہوا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ 40 سجدے ہمارے اس طرح گزر گئے کہ ہمیں اللہ کا خیال آنے لگا اور اللہ کی یاد آنے لگی اور ہمیں لگنے لگا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ چکی ہے، تو یہ تراویح کامیاب ہو۔ اور اگر ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں بیٹھی، ابھی 3 تراویح اور ہیں اور 3 روزے تو پکے ہیں ہمارے، اب کے بعد کوشش کر لیجیے، ابھی تو بہت وقت ہے، 3 لمحے بھی بندہ مومن کو مل جائے اللہ کو پانے کے لیے بہت کافی۔ بس یہ 2 باتیں ہیں۔ تیسری بات اس قرآن کے تعلق سے ہے جو قرآن کریم یہاں مکمل ہوا، ایسا قرآن جو آپ لوگوں نے سنا ہے شہر میں گنی چنی مسجدوں میں اتنا اچھا قرآن ہوتا ہے، ورنہ تو قرآن تو چل میں آیا یعلمون تعلمون اس کے علاوہ پتہ نہیں چلتا ہمارے شہر میں۔ کئی جگہ قرآن تکمیل میں جاؤ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن ہوا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اتنا اچھا قرآن سنا ہے۔ اب یہ نیت کر لیجیے کہ جیسے یہ اچھا پڑھ رہے ہیں ہم سب بھی ایسے ہی اچھا پڑھیں گے پورے سال، ہم سب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے ہے کہ ہم قرآن کریم کو پوری زندگی روزانہ تلاوت کریں۔ پرانے بزرگوں سے آپ پوچھیے یہاں جو بیٹھے پرانے بزرگ بتائیں گے کہ آج سے 20-25 سال پہلے مسجدوں میں فجر کے بعد 2-4 لوگ تو قرآن ضرور پڑھتے تھے اور شام پڑھتے جاتے تھے، اب مسجدوں کو وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہ تیسری بات آخری بات ہے کہ ہم یہ طے کر لیں انشاءاللہ کہ ہم لوگ خود سے قرآن کی تلاوت کریں گے اور روزانہ کسی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیا کریں گے، کوئی مشکل کام نہیں۔
چلے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب